بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ تو آج جس موضوع پر ہم نظر ڈالیں گے اس کا عنوان ہے خوشگوار ازدواجی زندگی۔ کیونکہ کسی بھی خاندان کا دار و مدار انحصار اس کے افراد کی خوشگوار زندگی پر ہوتا ہے۔ اگر گھروں کے اندر اچھے ازدواجی تعلقات ہوں گے، افراد خانہ کا آپس میں ایک اعتماد اور محبت سے بھرپور جب تعلق ہوگا، تبھی ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پائے گا۔ تو اس لیے ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں ازدواجی زندگی کے آداب سے بھی روشناس کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو ہدایت فرمائی کہ لوگوں سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں۔ تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں، سوائے اس صورت کے جب ان کی طرف سے کوئی کھلی نافرمانی سامنے آئے۔ اگر وہ ایسا کر بیٹھیں تو پھر خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور انہیں مارو، تو ایسا نہ مارنا کہ کوئی شدید چوٹ آئے۔ اور پھر جب وہ تمہارے کہنے پر چلنے لگیں تو انہیں خواہ مخواہ ستانے کے بہانے نہ ڈھونڈو۔ دیکھو، تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تمہارے اوپر ہیں۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے نہ رندوائیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو ہرگز نہ گھسنے دیں جن کا آنا تمہیں ناگوار ہو۔ اور سنو، ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ۔ تو یعنی ان کے کھلانے پلانے کے لیے اس طرح کا بہترین انتظام کریں جو آپ کی حیثیت کے مطابق، آپ کی وسعت کے مطابق ہو، اور احسان کی روش اختیار کریں۔ حیثیت سے کچھ بڑھ کر بھی اگر کرنا پڑ جائے تو خوش دلی کے ساتھ کریں، اور ایک ایسا تعلق قائم کریں کہ جو زوجین کی بے مثال قربت، قلبی تعلق اور جذبہ رفاقت کے شایان شان ہو۔ اور اوپر خطبہ حجۃ الوداع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور انہیں مارو، تو ایسا نہ مارنا کہ شدید چوٹ آئے، تو اس جگہ پہ عورتوں کو شاید یہ بات بری لگتی ہے کہ ہمارے دین میں شاید کوئی وائلنس کی اجازت ہے، عورتوں کے ساتھ مار پیٹ کرنے کی اجازت ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کس جگہ پہ آ کے مارنے کا حکم ہے۔ اس جگہ پہ جہاں پہ عورت بے حیائی کا ارتکاب کرنے لگے، اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کرنے لگے، تو پھر اس موقع پر اگر دنیا میں شوہر، کیونکہ وہ عورت کا ولی ہے، عورت کا وہ سرپرست ہے، اگر وہ اپنی بیوی کو غلط بات سے روکے گا تو آخرت کے جہنم کی آگ سے وہ بچ جائے گی۔ آخرت کی جو ذلت اور رسوائی سے بھرا ہوا جو عذاب ہوگا، اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شوہر کو دنیا میں اجازت دیا کہ پھر وہ اپنی بیوی کو اس طرح کا کوئی روش اختیار کر سکتا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پھر انہیں ایسا نہ مارو کہ شدید چوٹ آئے۔ چہرے پر مارنے کا حکم نہیں ہے، اور اس میں کوئی اس قسم کا تشدد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب ایک میاں بیوی میں ایک اچھا عزت اور احترام والا تعلق ہوتا ہے تو مارنے تک تو نوبت آتی نہیں ہے، ہلکی سی ڈانٹ بھی جو ہے وہ بھی کسی کو راہ راست پر لانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ عورت جو ہے وہ اس کا مزاج کچھ تھوڑا سا جذباتی طور پہ، وہ اس کے جذبات میں اللہ تعالیٰ نے خود ایک ایسا اتار چڑھاؤ رکھا ہے کہ وہ مرد کی نسبت تھوڑا اس کے اندر شارٹ ٹیمپرڈ ہوتی ہے وہ۔ تو جہاں تک ہو سکے اپنی بیوی سے خوشگمان رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ نباہ کرنے میں تحمل اور بردباری اور اعلیٰ ظرفی کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ اور اگر ایسا ہو کہ بیوی کی شکل و صورت یا عادات اور اخلاق یا سلیقہ میں کسی قسم کی کوئی کمی ہو یا کمزوری ہو تو صبر کے ساتھ اسے برداشت کرنا چاہیے اور اس کی خوبیوں پر نظر رکھنی چاہیے، اور فیاضی، درگزر، ایثار اور مصلحت سے کام لینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ اور مصالحت
خیر ہی خیر ہے کہ جتنا بھی آپ اختلاف رکھیں گے سکون آپ کو تبھی آئے گا جب آپ آپس میں ٹھیک ہو جائیں گے، آپس میں صلح اور صفائی کے ساتھ رہیں گے، تو ہی آپ کے اندر بھی قلبی سکون ہوگا، ایک ذہنی سکون ہوگا، اور اس آپ کے فیملی کے جتنے ممبرز ہیں آپ کی اولاد پر اس کا بہت صحت مند اثر پڑتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ پھر اگر وہ تمہیں کسی وجہ سے ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، مگر اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عالم الغیب ہے، اس کو ہمیں جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی نا، اللہ تعالیٰ کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کوئی چیز ہمارے لیے بڑی اریٹیٹنگ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمارے لیے خیر رکھی ہوتی ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی اسی آیت کو اس طرح واضح کیا گیا ہے کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر بیوی کی کوئی عادت اسے ناپسند ہو تو سکتا ہے کہ دوسری خصلت اس کو پسند آ جائے۔ اور دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ انسان مکمل نہیں ہوتے، ہر عورت میں کسی نہ کسی پہلو سے کوئی نہ کوئی کمی یا کمزوری ضرور رہ جاتی ہے، اور اگر شوہر کسی ایک ہی عیب کو دیکھے اور اس کی نظر سے اس کی طرف سے اپنی نگاہیں پھیر لے اور دل برا کر لے تو پھر کسی بھی خاندان میں گھریلو خوشگواری میسر نہیں آ سکتی۔ تو پھر حکمت کی روش یہی ہے کہ آدمی درگزر سے کام لے اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے عورت کے ساتھ خوش دلی سے نباہ کرنے کی کوشش کرے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس عورت کے ذریعے سے مرد کو کچھ ایسی بھلائیوں سے نواز دے جس کا مرد کو بھی اندازہ نہ ہو سکتا ہو، اور مثلاً عورت میں دین اور ایمان اور سیرت اور اخلاق کی کچھ ایسی خوبیاں ہوں جن کی وجہ سے وہ پورے خاندان کے لیے رحمت کا باعث بن جائے، یا اس عورت کی ذات سے کوئی ایسی بابرکت روح وجود میں آ جائے جو پورے عالم کے لیے فائدے کا باعث بن جائے، اور وہ رہتی دنیا تک اپنے باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، یا عورت جو ہے مرد کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ مرد اپنی بیوی کے دین پر ہوتا ہے۔ تو اگر دیندار عورت ہوگی نا تو ود دا پیسج آف ٹائم مرد بھی دیندار ہو جاتا ہے۔ جس گھر کی مرد دیندار ہوتا ہے نا اس گھر میں دین صرف دروازے تک رہتا ہے، لیکن جس گھر میں عورت دیندار ہوتی ہے اس گھر کی نسلوں میں دین آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں کسی انسان میں رکھی ہوتی ہیں ہم صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور باطن پر ہماری نظر نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی قسمت سے اس مرد کو اس قدر کشادہ روزی اور خوشحالی سے نوازے کہ وہ جس کا اس نے اندازہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو اس لیے عورت کے کسی بھی ظاہری عیب کو دیکھ کر بے صبری کے ساتھ ازدواجی تعلق کو برباد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر اور تحمل کے ساتھ آہستہ آہستہ گھر کی فضا کو زیادہ سے زیادہ خوشگوار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ جو شکل اور صورت کی کمی بیشی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ ایک وقتی فیز ہوتا ہے، لیکن اگر انسان کی عادات آپ کی ایک جیسی ہو جائیں، ایک دوسرے کے اکارڈنگ ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے تو پھر یہ شکل اور صورت اور یہ ظاہری حسن جو ہے اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، اور پھر ایک بہت اچھا ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اور عورت کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ عفو و کرم کی روش اختیار کرنی چاہیے، اور بیوی کی غلطیوں، نادانیوں اور سرکشیوں سے چشم پوشی کرنی چاہیے، کیونکہ عورت مرد کے حساب سے جذباتی، ذہنی طور پر وہ تھوڑی سی کمزور اور سافٹ ہوتی ہے، اس لیے صبر اور سکون سے، رحمت اور شفقت سے اور دل سوزی کے ساتھ اسے سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور صبر اور ضبط سے کام لیتے ہوئے نبھانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں سورہ تغابن میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم
अदुव्वुल्लकुम फहज़रूहुम व इन तअफ़ू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। आयत का पहला हिस्सा थोड़ा सा अलार्मिंग है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मोमिनो, तुम्हारी बाज़ बीवियाँ और बाज़ औलाद तुम्हारे दुश्मन हैं, सो इनसे बचते रहो। तो दुश्मन किस सेंस में है? दुश्मन इस सेंस में कि बाज़ औक़ात मर्द अपनी बीवी की मोहब्बत में या अपनी औलाद की मोहब्बत में इस हद तक आगे चला जाता है कि उसे हदूद का ख़्याल नहीं रहता। बाज़ औक़ात वो अपनी बीवी को खुश करने के लिए या अपनी औलाद की ज़रूरतें और ख्वाहिशें पूरी करने के लिए हराम ज़राए की तरफ चला जाता है और रिस्क हराम कमाने लग पड़ता है और अपनी आखिरत को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर लेता है। या वो इतना क्लोज़ होता है, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार कि वो फैमिली एक दुनियावी एन्जॉयमेंट में ही अपनी ज़िंदगी गुजार देती है और आखिरत के लिए कुछ भी बचा कर नहीं लेके जाती। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इनको दुश्मन कहा है। इसका कोई और ऐसा मतलब नहीं है कि ख़ानदानी ज़िंदगी का कोई इस्लाम में गलत तस्वुर है कि हदूद कोई भी रिश्ता है। अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में फरमाया है कि मीज़ान को कायम रखो, वला तुखसिरुल मीज़ान, और उसमें कमी बेशी ना करो। तो ये मीज़ान जो है ये कायनात की हर चीज़ में है, रिश्तों के हकूक़ अदा करने में भी है कि यहाँ पे ऐसा ना हो कमी करेंगे तो भी गुनाहगार और जब ज़्यादती करेंगे तो भी गुनाहगार। तो फहज़रूहुम, तो एहतियात करें। और अगर आप ताफ़ू यानी कि अगर आप उनसे अफ़्व करम का रविश इख्तियार करेंगे, यानी उनकी गलतियों कोताहियों के बावजूद आप उनको माफ़ कर दें और उनको दरगुज़र करें और उनसे चश्मपोशी कर लें। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात सुकून के लिए चश्मपोशी की रविश बहुत ज़रूरी होती है। बेशक हर इंसान को अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकिर के फ़रीज़े का पाबंद किया गया है, लेकिन मुनासिब मौके पर ही नसीहत असर करती है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको सम टाइम्स अल्लाह ताला हमारी कितनी कोताहियों पे चश्मपोशियों से काम लेता है, वो हमें फिर भी नवाजता चला जाता है। तो इस तरह ही अपने बीवी अपने बच्चों की गलतियों पर भी चश्मपोशी से काम लें और उनको नवाजते रहें और अच्छे मौके पर उनको बेहतरीन नसीहत से नवाजें, तो अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन रिज़ल्ट आपको दिखाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। औरत पसली से पैदा की गई है और पसलियों में सबसे ज़्यादा ऊपर का हिस्सा टेढ़ा है। इसे सीधा करोगे तो टूट जाएगी और उसे छोड़े रहोगे तो टेढ़ी ही रहेगी। बस औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, यानी कि मियाना रवि। उसको इतना सीधा भी करने की कोशिश नहीं करनी कि उसके अंदर से उसकी नस्वानियत, उसका एक औरत का एक हुस्न होता है, उसके अंदर जो जज्बाती उतार चढ़ाव होते हैं, चाहे वो गुस्से की शक्ल में हो, चाहे वो थोड़ा बहुत किसी वक़्त की नोक झोंक की शक्ल में हो, यही औरत की खूबसूरती है। वो किसी वक़्त नाराज़ होती है, किसी वक़्त रूठती है, तो वो इस तरह के नाज बर्दारियाँ करवाती है, तो ये औरत का हुस्न है। इन चीज़ों से ऑफेंड ना हो, इरिटेट ना हो और इनको एंजॉय करें। लेकिन अगर यही चीज़ें एक्सट्रीम पे चली जाएं तो फिर ये ख़राबी उसके मिजाज में एक परमानेंट हिस्सा बन जाता है। तो वक्त के साथ इंसान को मैच्योर भी ज़रूर होना चाहिए। तो अगर उसे छोड़े रहोगे तो वो टेढ़ी ही रहेगी। तो इसका मतलब है कि छोड़ भी नहीं देना, अच्छे तरीके से प्यार और मोहब्बत से उसकी काउंसलिंग कर के उसको अपने अकॉर्डिंग करना है। और अभी मैं जो भी बातें कर रही हूँ वो मर्द हज़रात के लिए हैं कि उन्हें एज़ आ शोहर अपनी बीवी के साथ कैसा रहना है। अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह मैं औरतों के लिए भी बताऊंगी कि औरतों को वो कौन सी आदत हैं जो अपनानी है ताकि उनका घर एक जन्नत का गहवारा बन जाए। और हकीकत यह है कि किसी भी इंसान की खुश अखलाक़ी और नरम मिजाजी को जांचने का असल मैदान उसकी घरेलू ज़िंदगी है। घर वालों से हर वक़्त का वास्ता रहता है और घर की बेतकल्लुफ़ ज़िंदगी में ही मिजाज और अखलाक का पता चलता है कि कौन इंसान किस मिजाज का है। बाहर तो हम किसी से घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे की मुलाकात में हम अपने आप को कंपोज रख लेते हैं, लेकिन घर में इंसान एक बिल्कुल अपनी रियल साइड शो करता है। तो हकीकत यह है कि फिर मोमिन वही है जो
اور اسی کا ایمان کامل ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی اور مہربانی کا برتاؤ رکھے اور گھر والوں کی دلجوئی کرے اور پیار اور محبت سے پیش آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان خوبصورت احادیث کی روشنی میں سب بھائیوں کو ایک اچھا شوہر بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری گھریلو زندگیوں کو جنت کا ایک ٹکڑا بنا دے، ہمارے گھروں کو، آمین۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔